السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ آج کل ایک عالم دین اس کے بیانات وغیرہ یوٹیوب وغیرہ پر بھی بہت سارے موجود ہے، اس کا نام ہے انجینئر مرزا احمد، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ بے اصل اور بے بنیاد ہے، یعنی یہ سنی سنائی ہوئی بات ہے، اس بات کی کوئی توثیق نہیں ہے، یہ کوئی معتمد بات نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 28 ذی الحجہ یا 27 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ ابن الاسیر نے اس کو ذکر کیا ہے اسد الغابہ میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو یکم محرم الحرام کو لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے یہ واقعہ مخدوش ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے، تو ان کا یہ اعتراض ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ان کا مختصر ویڈیو کلپ وہ سناتا ہو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھ پڑھا کے سننی والی بات ہے۔ یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس کلپ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا ہے، یہ بات خوارج سے نقل شدہ ہے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر میں آپ حضرات کو یہ بات کہوں کہ یہ جو انجینئر مرزا ہے اس پر تشیع کا بہت زیادہ غلبہ ہے، شیعت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، تو اس بات میں بہت مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل میں وہ شیعوں کے ہم نوا ہے، خصوصاً حضرت امیر یزید رحمہ اللہ کے متعلق، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے بہت ساری باتیں ایسی ہے جو شیعوں سے ملتی جلتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انجینئر مرزا احمد یہ نیم شیعہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اب آتے اپنی موضوع کے طرف کہ آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ یکم محرم الحرام کو جو ہوا ہے یہ بات موضوعی من گڑت ہے یا اس کی کوئی استناد موجود ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے تھے نماز کے وقت، فجر نماز کے وقت، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک زخمی رہے، پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے۔ اس بات کو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور یہ ایک مستند روایت ہے۔ قال ابن اسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه قال طعن عمر يوم الأربعاء لثلاث بقينا من ذي الحجة ثم بقي 3 أيام ثم مات رحمه الله۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کو نیزہ مارا گیا تھا کہ ذی الحجہ کے 3 دن باقی تھے، پھر فرمایا ثم بقي 3 أيام، 3 دن باقی تھے، ثم مات، پھر اس کے بعد مر گئے، 3 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس بات کو کتاب المحن میں ذکر کیا گیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 67۔ اب اس پر بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کتاب المحن کی مصنف ابو العرب کی ہے اور ابو العرب کی توثیق ثابت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ یہ جو روایت ہے ابو العرب کی ہے اور ابو العرب کی توثیق ثابت نہیں ہے، یہ بات بلا دلیل ہے، کیونکہ ابو العرب جو راوی ہے یہ ثقہ راوی ہے اور قابل اعتماد ہے۔ ابو عبداللہ الخراط
اور ابن فرحون مالکی نے اس کی توثیق کی ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہے وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ثِقَةً مُحَافِظًا بِالسُّنَنِ وَالرِّجَالِ كَرِيمُ النَّفْسِ وَالْخُلْقِ كتب بخطه كثيرا في الحديث والفقه يقال أنه كتب بيده 3000 كتاب و500۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو العرب یہ جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے، ثقہ آدمی تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے بہت ساری کتابیں لکھی تھی حدیث و فقہ کے باب میں۔ تقریباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہو کتب بیدی 3000 کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 3000 کتابیں لکھی تھی۔ اور اسی طرح کئی شیوخ نے ان سے سبق حاصل کیا تھا، علم حاصل کیا تھا۔ الدیباج میں اس کی توثیق موجود ہے۔ اب ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ابن فرحون مالکی اور ابو الخراق جو ہے اس کی توثیق نہیں ہے۔ وہ یہ دوسرے اعتراض خود انہی پر ہے کہ یہ جو ابن فرحون ہے اور ابو الخراق ہے یہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ جس صدی کے یہ لوگ تھے تو اس وقت اتنی جان بیج کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اس وقت اتنی تشدد کی ضرورت نہیں تھی جس وقت کے یہ لوگ تھے۔ ثانیاً یہ حضرت ثقہ ہے کیونکہ ابن حجر اور سخاوی رحمہ اللہ نے اس کو اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ان کے تراجم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود یہ حضرات بھی ثقہ تھے، کیونکہ ان کے بارے میں ہے کہ العلامۃ القاضی الشیخ الفقی الجلیل النبیل الفاضل الکامل التحفۃ اللطیفہ للسخاوی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود یہ حضرات یہ بھی ثقہ راوی تھے۔ بلکہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّهَ وَبَرَعَ وَصَنَّفَ وَجَمَعَ وَوَلِيَ قَضْوَاءَ، اور پھر فرمایا کہ یہ تو قاضی تھے، عادل تھے، حافظ تھے، بلکہ قاضی القضات تھے، الرد الکاملہ۔ بلکہ ابن بشکول جو ہے ان کی توثیق بھی ثابت ہے کہ یہ جو ابن فرحون مالکی اور ابو الخراق ہے یہ ثقہ راوی ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ انجینئر مرزا کا جو اعتراض ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، ان کے یہ اعتراض بلا دلیل ہے، اس کی کوئی استناد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے روایات میں یہ بھی روایت ہو کہ ان کی شہادت 28 یا 29 ذی الحجہ کو واقع ہوئی ہے، لیکن اس بات کو عقیدے کا مسئلہ بنانا کہ نہیں بس 28 ذی الحجہ کو ہوئی، یکم کو نہیں ہوئی ہے، اصل میں جو تاریخ ہوتا ہے اس کا اتنا اعتبار نہیں ہے کہ کس تاریخ پر شہادت واقع ہوئی ہے، بلکہ ان کے شہادت سے جو ہدایات امت مسلمہ کو ملتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ